Welcome back after the break. Basit Saab, what's happening in United Kingdom? یونائٹڈ کنگڈم میں برطانیہ میں تو جی جو اس وقت جو فار رائٹ کے لوگ ہیں بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. معاملہ کچھ یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہفتہ پہلے 3 بچیاں جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ساؤتھ پورٹ میں جو نارتھ آف انگلینڈ میں ہے شاید. وہ اس کے بعد یہ ایک دم افواہ پھیلی یا بات پھیلی کہ جی یہ 3 جو بچیاں تھیں یہ ایک ڈانس پارٹی میں شاید تھیں, چھوٹی بچیاں, تو ڈانس اسکول شاید تھا کوئی, تو اس میں بات یوں پھیلی کہ جی یہ جو قاتل ہے وہ مسلمان ہے اور اس نے یہ سب کچھ کر دیا اور بلیک ہے شاید اور مسلمان ہے. دونوں ایلیمنٹ ساتھ آ گئے. ہاں, تو جب یہ بات پھیلی تو پھر جو فار رائٹ کے لوگ تھے وہ سڑکوں پہ نکل آئے. انہوں نے مسلمانوں کی دکانوں کو جلانا شروع کر دیا, مساجد کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا, گھروں کو مسلمانوں کے جو نیبرہڈز ہیں وہاں چلے گئے, اور کافی صورتحال سنگین ابھی تک ہے, ابھی تک ٹینشن ہے. کافی ٹائم گزر گیا, کافی ہفتہ 10 دن تو ہو گئے ہیں. اب جو پرائم منسٹر نئے آئے ہیں سر کیئر اسٹارمر, انہوں نے تو کہا ہے کہ جی کسی کو ہم بخشیں گے نہیں اور ان کو ٹھیک کر دیں گے, لیکن ابھی تک صورتحال اس طرح قابو میں نہیں آئی جس طرح آنی چاہیے تھی. اب اس کو ایکسپلائٹ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ایک تو دیکھیے یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ ابھی حال ہی میں انتخابات ہوئے ہیں برطانیہ میں 4 جولائی کو پچھلے ماہ ہی, اور اس کے بعد لیبر پارٹی بڑی واضح ہیوج میجورٹی کے ساتھ انہوں نے حکومت بنائی ہے سر کیئر اسٹارمر نے. اچھا, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ برطانیہ میں جو فار رائٹ کے لوگ ہیں, جو ریفارم UK ان کی پارٹی ہے اور اس کے جو چیف ہیں وہ نائجل فراج ہیں, ان کو 14% ووٹ ملے ہیں. یہ کم ووٹ نہیں ہے, یہ کافی ووٹ ہے. اور پہلے بھی بہت نائجل فراج نے کوشش کی, الیکشن لڑے لیکن ہارتے رہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے ہیں, لیکن اس کو ٹریگر کرنے والے نائجل فراج نہیں ہیں. انہوں نے اس سے فائدہ تو اٹھایا ان کی پارٹی نے, لیکن یہ ایک اور صاحب ہیں جو کہ جن کو ٹامی رابنس کہتے ہیں. یہ ایک ہے انگلش لیگ آف ڈیفنس یا انگلش ڈیفنس لیگ کوئی ایک پارٹی انہوں نے بنائی تھی بڑے عرصے پہلے. اب انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا اپنے ساتھ, اور آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آج کل کہیں سائپرس میں کہیں چھٹیاں منا رہے ہیں, اور وہاں سے یہ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو, انسائٹ کر رہے ہیں جو فار رائٹ کے وائٹ جو گورے لوگ ہیں, اصل گورے لوگ. تو وہ گوروں کو انہوں نے انسائٹ اس طرح ہی کیا فیک نیوز دے کر, جو ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہمارے ہاں بھی آج کل دہشت گردی جس کی آپ بھی بہت بڑی ناقد ہیں, یا کیا کہوں کیا ہے, چلیے کبھی کرتے ہیں ایسے بھی ڈیبیٹ. تو انہوں نے یہی فیک نیوز دی کہ جی یہ ہو گیا. اچھا, اب برطانیہ کے اندر اگر آپ دیکھیے تو مسلمانوں کی تعداد کیا ہے, تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ملین کے لگ بھگ ہیں, 40 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیے تو انگلینڈ میں خاص طور پہ زیادہ ہیں, تقریباً 3 ملین کے جو لوگ ہیں نا لوگ وہ انگلینڈ میں ہیں. باقی آپ کو نظر آئیں گے اسکاٹ لینڈ میں بھی اور ویلز میں بھی. لیکن یہ جو ہنگامے ہوئے ہیں بنیادی زیادہ تر یہ جو انگلینڈ میں ہی ہوئے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں, اس میں ناٹنگم ہے, برمنگھم ہے, مانچسٹر ہے, اور بھی شہر ہیں, لیکن لنڈن میں نہیں ہوئے تھینک گاڈ, کیونکہ لنڈن ذرا میٹروپولیٹن سٹی ہے اور کاسموپولیٹن سٹی ہے, وہاں پہ سارے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. لیکن اور بیلفاسٹ جو کہ نردرن آئرلینڈ کا کیپٹل ہے وہاں بھی ہوئے, اور ویلز میں بھی کچھ ہوئے کچھ علاقوں میں. تو اب یہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک نفرت ہے فار رائٹ کی, وہ تو ہمارے سامنے ہے. اور دوسرا ایشو امیگریشن کا ہے. امیگریشن اور اسلام یہ دو ایک ایسے ایشوز ہیں جس کو یہ فار رائٹ جو ہے ایکسپلائٹ کرتا ہے ٹو اٹس پولیٹیکل ایڈوانٹیج.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ میں پچھلے کئی، اور اچھا یہی بتا دوں کہ جس شخص نے قتل کیا ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اور وہ 17 سالہ نوجوان ہے، اور وہ اس کا، اور یہ برطانیہ میں ہی پیدا ہوا، یہ نہیں کہ وہ باہر سے کوئی آیا ہو، اور روانڈن اس کے ماں باپ تھے روانڈا سے، اور وہ آئے ہوں گے تو وہ وہیں پہ پلا بڑھا۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ 2005 میں بھی، وہ تو خیر ایک ٹیررزم کا واقعہ تھا جو سب ویز میں ہوا، اس میں برٹش پاکستانیز بھی انوالوڈ تھے، بلکہ وہی انوالوڈ تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہمیں جب یہ واقعہ ہوا 2005 میں، شاید جولائی کا مہینہ تھا، تو میں اور اس وقت میں جو کہ ڈپٹی ہائی کمشنر تھا، تو میں اور ہائی کمشنر کسی ایونٹ میں تھے، تو ہمیں وہاں پہ کال آئی کہ جی آپ کو فوری طور پہ ہائی کمشنر کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ طلب کیا گیا ہے۔ ہمیں اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ ہوا ہے، یہ صبح کچھ 10 بجے کی بات ہے، ہم شاید پارلیمنٹ میں تھے، ہاؤس آف کامنز میں کسی کمیٹی کا اجلاس تھا کشمیر پہ کیا تھا، تو ہم پھر پہنچے وہاں پہ 10 ڈاؤننگ میں، تو ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیے یہ پاکستانی اس میں انوالوڈ ہیں، تو ہم نے کہا پلیز ہیو اے بریک، یہ پاکستانی ٹھیک ہے ہم ان کو اون تو کرتے ہیں، لیکن یہ برٹش پاکستانی ہے نا، یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے ان کی تربیت کی ہے، آپ لوگوں نے آپ کے اسکولوں میں جاتے رہے، پاکستان میں تو نہیں پلے بڑھے، یہ یہیں پہ لوگ ہیں، تو آپ یہ کس طرح ساری ذمہ داری پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم ہمارے ایسٹ ہیں، ہم جو باہر ڈائسپورا ہمارا رہتا ہے، ہم ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ انگیج بھی ہوتے ہیں، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کے جو لنکس ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہیں، لیکن یہ آپ ایک دم پاکستان کو ہی آپ مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں چیزوں کو، تو یہ کسی طور بھی وڈ ناٹ ایکسیپٹ۔ اچھا ابھی بھی دیکھیے جو برطانیہ میں ایک پالیسی بڑے عرصے سے ہے نا کہ ملٹی کلچرلزم، اس پہ بیس کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برطانیہ میں اس معاشرے میں آ کے رہیے، آپ کا اپنا کلچر ہے، آپ اس کو پرسو کیجئے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، جس طرح ایک گلدستہ ہوتا ہے نا کہ گلدستے مختلف پھول ہوتے ہیں، گلاب کا پھول بھی ہو سکتا ہے، چمبیلی کا بھی ہو سکتا ہے، پینسی بھی ہو سکتا ہے، کارنیشن بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی پھول، تو وہ سارا ایک گلدستہ پھولاں کا ہوتا ہے، تو اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو ملٹی کلچرلزم کا بھی یہی آئیڈیا ہے کہ آپ آئیں، ہمیں گلدستہ تو ہیں لیکن ہماری انفرادی حیثیت بھی قائم رہے گی، مطلب اگر آپ کوئی بھی گلاب کا پھول ہے تو گلاب کا اس گلدستے میں گلاب کا پھول ہی رہے گا نا، اس کی وہی خوشبو رہے گی، لیکن وہ گلدستہ بن کے خوبصورت بنا دیتا ہے مختلف پھولوں کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کلچرل آئیڈینٹیٹیز ہیں آپ کی، وہ بھی رہتی ہیں نا، یہ بھی رہتی ہیں، وہ بھی افیکٹ تو ہوتی ہیں، نہیں افیکٹ تو ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ انٹیگریٹ ہم کر دیتے ہیں نا، گلدستے میں ہم چیزوں کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ امریکہ کی پالیسی ہے، امریکہ ملٹی کلچرلزم میں بلیو نہیں رکھتا، امریکہ کہتا ہے کہ ہم میلٹنگ پاٹ ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس طرح آپ کہہ لیجئے کہ ہم ایک سوپ کی مانند ہیں جس سے مختلف انگریڈینٹس استعمال کرتے ہیں ہم، اگر لیٹ سے ہم کوئی کلیئر مشروم بنا رہے ہیں تو اس میں ہم دھنیا بھی ڈال رہے ہیں، ادرک بھی ڈال رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اپنا اپنا ذائقہ اس میں شامل کر کے اس سوپ کو خود ذائقہ بنا دیتی ہیں۔ تو اب یہ میلٹنگ پاٹ اور ملٹی کلچرلزم، کیونکہ ملٹی کلچرلزم انٹیگریشن پہ تو بلیو کرتا ہے لیکن ایسیمیلیشن میں نہیں یقین رکھتا۔ امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ ایسیمیلیشن پہ یقین رکھتا ہے۔ تو اب ملٹی کلچرلزم جو ہے، اب یہ جو فار رائٹ کے لوگ ہیں کہتے ہیں بری طرح ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے ملٹی کلچرلزم کو پروموٹ کیا، تو یہاں مسلمانوں نے اپنی مساجد بھی بنائیں، اپنا جو اسکول بھی کھولے، تو یہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکے صحیح معنوں میں، انہوں نے اپنی روایتیں نہیں چھوڑی۔ بہت سے مسلمان یا ساؤتھ ایشیا سے یا افریقہ سے لوگ آتے ہیں، وہ زبان تک بھی نہیں سیکھتے انگریزی، وہ اپنی زبان میں ہی باتیں کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں، وہ باہر نہیں جاتے، تو مین اسٹریم میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے، پاکستانی ہے تو پاکستانیوں کے ساتھ ہی خوش ہوگا نا، وہاں بیٹھے گپ شپ لگائے گا، کڑھائی کھائے گا، چپل کباب کھائے گا، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں۔ لیکن میرا خیال میں یہ اور ایک پیراڈاکسیکل سچویشن یہی ہے کہ اسی دیکھیے ساری ملٹی کلچرلزم میں
وزیر اعظم بھی رشی سنک بن جاتے ہیں. ہمارے جو یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ صدیق خان ہیں وہ لنڈن کے میئر بھی بن جاتے ہیں. تو اس میں دونوں سائیڈز ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ، لیکن یہ ہے کہ میں اکثر اپنے برٹش پاکستانیوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ یہاں کی پالیٹکس میں شامل ہوں، یہاں اپنے آپ کو پاکستانی پالیٹکس یہاں پہ نہ کریں. بس پرابلم سارا یہی ہے. انشاءاللہ اس پہ کبھی اور بات کریں گے، وقت ختم ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ انٹرسٹنگ ہے. بالکل ڈیفینیٹلی اٹ از. لیکن باسط صاحب ایک چھوٹی سی رائے میری یہ ہے کہ شاید یہ جو 2 پوائنٹس آپ نے ڈیفائن کیے ہیں یورپین سوسائٹی کے، اسپیشلی یو کے کی اور جو امریکہ کا آپ نے ایک کنٹراسٹ دیا ہے، سو آئی تھنک یہی مین ریزن بھی ہے کہ ان کی سوسائٹی میں جو انٹالرنس ہے نا، دیٹ از ریئلی گروئنگ. چلیے اس پہ انشاءاللہ پھر گفتگو کرتے ہیں. سو ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.